اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مثال دی ہے، مثالیں تو بہت ہیں لیکن ایک مثال ایسی ہے جس کے بارے میں خود کہا ہے کہ سنو، اور وہ بھی کان لگا کر سنو۔ اسمعو نے کہا کہ استمعو کا ہے، اسمع میں نے سننا، اسمعو سنو، اور ایک استمعو غور سے سنو۔ جی مثالیں پورے قرآن میں بہت ساری بیان کی اللہ نے، لیکن صرف ایک ہی مثال ایسی ہے یہاں 17ویں پارے میں جس کے بارے میں فرمایا استمعوا لہو، سنو اس کو، غور سے سنو، یعنی listen to it attentively، یعنی بہت غور سے سننا، اس کو اٹینشن کے ساتھ سننا۔ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں اس کا۔ اللہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، یہ صرف مومنوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، دنیا کے تمام انسانوں سے کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، دنیا کے تمام انسانوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی، فاستمعوا لہ، اس مثال کو کان لگا کر سنو۔ کیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور یہاں ناٹ نہیں ہے، نیور ہے، نیور، کبھی نہیں، یعنی آگے قیامت تک سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے بے جان مادے سے جاندار پیدا نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے تم، مکھی۔ اور وَلَوِ اسْتَمَعُوا لَهُ، جن انسان، سائنسداں، عقل مند جتنے بھی ہیں سب جمع ہو جائیں، تمہیں بہت ناز ہے، ہم نے یہ بنا دیا، ہم نے وہ بنا دیا، ہم نے وہ بنا دیا، چلو ایک مکھی بنا کر دکھاؤ، اور اللہ نے فرمایا لن یخلقوا، جی ایک ہوتا ہے یو کین ناٹ ڈو اٹ، تم نہیں کر سکتے، یو کین نیور ڈو اٹ، کبھی نہیں کر سکتے اس کو، کبھی نہیں کر سکتے۔ لن نہیں، یہاں پر لا نہیں، لا ہے، لن یخلقوا، اور مکھیاں نہیں، ذباب سنگولر ناٹ پلیورل، ذباب مینس مکھی، مکھی، ایک مکھی ایک نہیں پیدا کر سکتے تم، دنیا کے تمام لوگ مل کر کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ تمہاری حقیقت ہے تمہارے علم کی۔ قرآن حکیم نے ان کے علم کو چیلنج کیا جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایک مکھی بنا کر، اور ہرگز نہیں کر سکتے، بولتا مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ تمہاری ٹیکنالوجی، کس ٹیکنالوجی پر تم نازاں ہو، کس ٹیکنالوجی پر تمہیں فخر ہے؟ ایک مکھی نہیں بنا سکتے تم، اور قیامت تک نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا، لا نہیں، لن نیور، نہیں کر سکتے۔ سب کے سب جمع بھی ہو جاؤ، وَلَوِ اسْتَمَعُوا لَهُ، اس کے لیے اگر جمع ہو جاؤ تو پوری ٹیکنالوجی کی ایسی تیزی کر کے رکھ دی ہے قرآن حکیم نے، ان کی پوری ٹیکنالوجی کو چیلنج ہے۔ مردے سے زندہ کر کے بتاؤ، کہ مٹی سے مکھی بنا کر دکھاؤ۔ ایک ایسے تھا، ملحد تھا، ایتھیسٹ تھا، وہ کہا کہ کیا ہے پیدا کرنا، کیڑوں کا پیدا کرنا تو بہت آسان ہے، جی کیڑوں کا پیدا کرنا بہت آسان ہے، میں کر سکتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ بولے ایک ڈبہ لاؤ، لائے، اس میں تھوڑا گوبر لاؤ، گوبر لا کر کے ڈبے میں رکھا گیا، اور ڈبے کے منہ کے اوپر کپڑا لگا کر کے بڑی مضبوطی سے اس کو بند کر دیا، اور کہا کہ 15 دن کے بعد میرے پاس آؤ۔ 15 دن کے بعد آیا، کہا کہ کھولو اب اس کو۔ کھولا گیا تو اس میں سے کیڑے نکلے سے بج 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 بج۔ کہا کہ دیکھو گوبر ڈالا تھا نا، کیڑے کہاں تھے وہاں؟ دیکھو میں نے پیدا کیا ہے۔ بولے اچھا یہ کیڑے تم نے پیدا کیے ہیں، بتائیے کل کتنے ہیں؟ کتنے؟ پتہ نہیں۔ اس میں کتنی مادائیں ہیں اور کتنے نر ہیں؟ فبہت الذی کفر، بھاگ گیا ہو۔ کہا کہ رب جب پیدا کرتا ہے نا تو کوانٹٹی بھی دیکھتا ہے، کوالٹی بھی دیکھتا ہے، کتنی تعداد ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، پیدا کرتا ہے۔ جی یہ تم پیدا کیے ہو، جی تو لن یخلقوا ذبابا ولو استمعوا لہ، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی کی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ تو چھوٹی بات ہے، بڑا چیلنج ہے، اس سے چھوٹا چیلنج دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر سکتے ہو، کون سا؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، تمہارے معبودوں کے اوپر کوئی چڑھاوا ہے، برفی چڑھا دیے ہو، گلاب جامن چڑھا دیے ہو، شیرینی شہد چڑھا دیے ہو، اب ایک مکھی آتی ہے، اور مکھی آتی ہے اب اس میں سے لے لیتی ہے،
تو سلب نہیں کر سکتے. سلب کا مطلب ہوتا ہے نزوع الشیء من الغیر علی القہر، زبردستی کسی چیز سے کوئی چیز چھین لینا. اب یہ ہے، اب آپ اس کو پکڑ رکھیں اور میں چھین رہا ہوں، آپ ادھر سے زور لگا رہے ہیں، میں ادھر سے زور لگا رہا ہوں. جی اچھا، تو اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْ، سلب کر رہا ہے وہ، مکھی جو ہے چھین رہی ہے. بابا بھی زور لگا رہے ہیں اور مکھی بھی زور لگا رہی ہے. نزوع الشیء من الغیر علی القہر، طاقت کے ذریعے چھین لے. مکھی چھین لے گئی ہے، بابا کمزور ہیں، مکھی سے بھی زیادہ کمزور ہیں، یہ بتایا گیا. تو لے کر چلی گئی. لا یستنقذوہ من، ایک تو چھین کر لے کر گئی ہے تو منع نہیں کر سکے، اور دوسرے لے کر گئی اب واپس کرو، واپس بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مکھی کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو اٹھاتی ہے، کھانے سے پہلے اس کے اوپر ایک مادہ، سیال مادہ ڈالتی ہے ایسے، اور پھر وہ چیز پگھل جاتی ہے، پھر اس کو کھینچ لیتی ہے، اس کو کھینچ لیتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس نے اپنا مادہ ڈالا ہے. اب اگر وہی چیز تم نے واپس کیا تو اس کا مادہ بھی اس کے ساتھ ہے نا. جی، اور اب وہی چیز جو لے گئی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ اللہ فرما وہی چیز واپس کرو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اس سے جو ہے چھین نہیں سکتے تم. ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں کے دونوں کمزور ہیں. مکھی بھی کمزور ہے، وہ بابا بھی کمزور ہے. طالب اور مطلوب دونوں کے دونوں کمزور ہیں. یہ اتنی شاندار مثال ہے کہ پورے قرآن میں اس طریقے کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مثال کو بیان کرتے وقت فرمایا استمعوا لہ، بہت غور سے سنو، اس کے اوپر غور کرو گے تو تمہیں غیر اللہ کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ جب ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے تو ہماری حاجتیں کیا پوری کر سکتے ہیں. اللہ اکبر.